آج جس موضوع پہ مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے قائد کا پاکستان۔ صدر علی وقار، کل میں اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ لینے قریبی سرکاری دفتر گئی۔ عرض کی تو معلوم ہوا کہ خود کو انتہائی شریف اور معزز شہری ثابت کرنے کے لیے مجھے 10,000 روپے رشوت دینی ہوگی۔ میں حیران ہو گئی اور کہنے لگے کل چکے جناح صاحب کی سالگرہ ہے تو ذرا چائے پانی کا بندوبست ہو جائے تو میرے کریکٹر پر 4 چاند لگ جائیں گے۔ میں مسکرانے لگی اور میں ہی نہیں بلکہ اس درباری کے سامنے دیوار پہ لگی جناح صاحب کی تصویر مسکرانے لگی۔ جناح صاحب، 1 روپیہ تنخواہ لینے والے جناح صاحب، رشوت کے نام پہ آگ بگولا ہو جانے والے جناح صاحب، آخری وقت تک مرتی سے سختی خستہ حال ایمبولنس میں سفر کرنے والے جناح صاحب، ہندوستان کا سینہ چیر کر پاکستان بنانے والے جناح صاحب مسکرانے لگے۔ میں نے کہا آسمان ظرف محبت اہل ضمیر رکھتے ہو، اس قدر رسوائی کے بعد بھی ہم پر یقین رکھتے ہو؟ کہنے لگے یقین نہیں، ایمان رکھتا ہوں، میں آج بھی خواہش تکمیل پاکستان رکھتا ہوں، جانتا ہوں بہت پل بھاری ہے، ایمان ہے تقدیر تو بدلنے والی ہے، تمہارے ہاتھوں میں دی تھی دنیا جہاں کی دولت، آج تو ہر شخص در در کا بھکاری ہے، ہم نے دن رات محنت کی انگریزوں کو مجھ سے بھگانے کے لیے، آج تم تڑپتے ہو، سسکتے ہو امریکہ جانے کے لیے۔ دیکھتا ہوں مگر نا امید نہیں ہوں، اس لیے آج بھی ایک آس زندہ ہے، حیا کا دامن چھوٹا نہیں، احساس زندہ ہے، اس لیے آج بھی اس معاشرے میں جب ایک چھوٹی بچی گڑیا خریدتی ہے تو دوپٹہ ساتھ لیتی ہے، اس کو پاکستان کہتے ہیں، کھیلنے کے لیے مناسب گراؤنڈ نہیں، پھر بھی اندھوں کی ٹیم 2 مرتبہ ورلڈ کپ جیت کر آتی ہے، اس کو پاکستان کہتے ہیں، اور جہاں 38% بچے تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں وہاں علیم معین 1 سال میں 21 مضامین میں A1 گریڈ حاصل کر عالمی ریکارڈ قائم کرتے ہیں، اس کو پاکستان کہتے ہیں، اور جہاں کے ایم عالم 1 منٹ میں 5 جہاز گرا کر دنیا کو دنگ کر دے، اس کو پاکستان کہتے ہیں۔ قائد فرماتے ہیں میرے بچوں، آزادی کی جنگ اب بھی جاری ہے، تمہیں ایک دوسرے کو حوصلہ دلانا ہوگا، کل بدماشوں سے ملک کو بچایا تھا، آج شریفوں سے بچانا ہوگا، کل جناح نے پاکستان کو بنایا تھا، آج پاکستان کو جناح جیسا بنانا ہوگا، پھر کسی کی کیا ہمت کوئی ہم سے مقابلہ کرے، کبھی دھمکی، کبھی پانی، کبھی کبوتر، کبھی سرجیکل اسٹرائک۔ یہ گاندھی کی قوم کو لڑنے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ ہم نے تو کشمیر میں آزادی کی بات کی تھی، یہ گاندھی کی قوم کو لڑنے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ ہم نے تو ان کے گلوکاروں اداکاروں کو سر پہ بٹھایا تھا، ان کی فلموں کو اپنے سینما گھروں میں لگایا تھا، انہوں نے ہمارے گلوکاروں کو ملک سے نکال دیا، یہ گاندھی کی قوم کو لڑنے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ تو بس ٹھیک ہے، آئے اور ہم سے مقابلہ کرے، ہم سے جھک جانے کا مطالبہ کرے، اس وطن کے لیے کچھ تو کرنا ہے، اس وطن کے لیے جیتی ہوں ہزاروں برس، اس وطن پہ بالآخر مرنا ہے، اس کو کہتے ہیں جناح کا پاکستان۔ رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر، خودی بیچ کر اپنی میں کبھی بک نہیں سکتا، چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر، خودی بیچ کر اپنی میں کبھی بک نہیں سکتا، مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے، مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے، لیکن تاریخ کے اور آگ سے کبھی میں مٹ نہیں سکتا۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس قرارداد پر مجھے اظہار خیال کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے جشن آزادی، اور آج کا طالب علم جناب اعلیٰ آزادی بااختیار ہونے کو کہتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزادی ایک احساس کا نام ہے، اور جس قوم کا احساس زندہ ہوتا ہے وہ زندہ رہنا اور زندہ مرنا چاہتی ہے، لیکن جس قوم کا احساس مر جائے وہ وقت سے پہلے ہی مر جاتی ہے، اور افسوس کچھ ایسا ہی حال جان سے پیارے ملک پاکستان کا بھی ہے، اور یہ حقیقت ہر باشعور سمجھدار عقل مند پر برایا ہے کہ ملک کی معیشت آج کہاں کھڑی ہے۔ ایک طرف اقلیت کے عیاشیاں اور دوسری طرف عوام کی خودکشیاں ہیں۔ ارے جس باپ نے اپنے بچوں کو دریائے راوی میں بے روزگاری سے پاگل ہو کر دریائے راوی میں پھینک دیا، اس باپ کے لیے گنگا، جمنا اور دریائے راوی میں کیا فرق ہوگا؟ لگاؤ تم آزادی کے نعرے لگاؤ اور ان نعروں سے ہمیں بہلاؤ۔ صدر علی وقار اور میری قوم کو ایسی جذباتیت نے، اسی جذباتی نعروں نے اس مقام پر لے آ کر کھڑا کیا ہے کہ وہ آج بھی امریکہ کے کشکول لیے کھڑے ہیں۔ جناب اعلیٰ، کسی بھی قوم کا روشن مستقبل اس کی نوجوان نسل ہوتی ہے، میں ان کو حقیقت سے آشنا کرانا چاہوں گا
کہ جس نوجوان نسل کی وہ بات کرتے ہیں، جس نوجوان نسل پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ اقبال کا شاہین نہیں بلکہ کرگس سے بھی بدتر زندگی گزار رہا ہے۔ حرام اس کے منہ کو لگ چکا ہے، کرپشن اس کے منہ میں وائٹ اور ریڈ بلڈ سیلز کی طرح گردش کر رہی ہے، ظلم و ستم کا بازار اس نے گرم کر رکھا ہے۔ جی ہاں علی وقار، اب میں کیا کہوں علی وقار، اب میں کیا کروں؟ یہ وہی نوجوان ہے جو کانوں میں ہیڈ فون لگائے موٹر بائک تیزی سے چلاتے ہوئے یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس زمین کو وہ پیروں تلے کچلتے ہوئے جا رہا ہے اس کے ذرے ذرے کو آزاد کرنے کے لیے میرے آباء و اجداد نے خون کی ندیاں بہا دی۔ اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا۔ اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا۔ وہ روب و دبدبہ وہ جلال کھو گیا، وہ حسن بے مثال وہ کمال کھو گیا۔ صدر علی وقار، جشن آزادی منانے سے کب ضروری ہے کہ ہم آزاد ہو، اور آزادی کا مطلب ہے کسی کے تابع نہ ہونا، لیکن ہم تو آج بھی انہی وڈیروں، انہی لٹیروں، انہی جابر، انہی بے بس حکمرانوں کے تابع ہیں۔ تو بتائیں میں کیسے کہوں ہم آزاد ہیں کہ جس دیش کے کوچے کوچے میں افلاس آوارہ پھرتا ہو، جس دیش کے کوچے کوچے میں افلاس آوارہ پھرتا ہو، جو دھرتی پھونک اگلتی ہو، جہاں غم عرش سے گرتا ہو، جہاں بھوکے ننگے بچے بھی آہوں پر پالے جاتے ہو، جہاں سچائی کے مجرم بھی زندہ میں ڈالے جاتے ہو، اس دیش کی مٹی برسوں سے یہ دکھ جگر پر سہتی ہے اور اپنے دیش کے لوگوں کو جشن آزادی مبارک کہتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ جناب صدر، محترم حاضرین اکرام، السلام علیکم۔ مجھے آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے 14 اگست 1947 ہماری آزادی کا دن۔ اے وطن تجھ سے نیا عہد وفا کرتے ہیں، اے وطن تجھ سے نیا عہد وفا کرتے ہیں، مال کیا چیز ہے ہم جاں فدا کرتے ہیں۔ سرخ ہو جاتی ہے جب صحن چمن کی مٹی، سرخ ہو جاتی ہے جب صحن چمن کی مٹی، اس مقام پر تب پھول کھلا کرتے ہیں۔ جناب صدر، اگر ہم تاریخ کے جھروکوں سے جھانک کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر عظیم مقصد عظیم قربانی کا مرہون منت ہوا کرتا ہے۔ جتنا بڑا مقصد ہوگا قربانی بھی اتنی ہی بڑی ہوگی۔ لفظ قربانی زبان پر بہت ہلکا اور آسان ہے مگر در حقیقت اتنا ہی مشکل ترین ہے۔ جناب صدر، ذرا تاریخ پر نظر ڈال کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اگر ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان نہ کرتے، اگر عیسیٰ سلیب پہ نہ چڑھتے، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آبائی وطن مکہ نہ چھوڑتے، اگر امام حسین کربلا میں شہید نہ ہوتے، اگر ذوالفقار علی بھٹو پھانسی میں نہ چڑھتے، اگر بے نظیر بھٹو اپنی جان کی قربانی نہ دیتی تو شاید آج ہم ان عظیم ہستیوں کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتے۔ بلکہ اسی طرح اگر لاکھوں مسلمان مرد اور عورت 1947 میں اپنی جان و مال کی پرواہ کیے بغیر ایک عظیم قربانی نہ دیتے تو شاید اس مادر وطن کا وجود بھی بس ایک خواب بن کر ہی رہ جاتا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کے گل و گلزار ہوتا ہے۔ جناب صدر، قائد اعظم محمد علی جناح کی بے خوف، بے باک اور دانشمندانہ قیادت میں بر صغیر پاک و ہند کے تمام مسلمان ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور پاکستان کی تعمیر میں انہوں نے اینٹوں کی جگہ اپنی ہڈیاں اور پانی کی جگہ اپنا خون بہا کر ایک فقید المثال حصہ ڈالا ہے۔ یوں طلوع سحر کے روشن منظر میں خالصتاً اسلامی نظریے کے بنیاد پر پاکستان کا سورج اپنی پوری آب و تاب سے یوں چمکا کہ کفر کے تمام بت گر گئے اور حاسدوں کی تمام سازشیں ہمیشہ کے لیے دم توڑ گئیں۔ محترم حاضرین اکرام، 14 اگست کا دن صرف خوشی منانے کا دن نہیں ہے بلکہ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ایک تو آزادی سب سے بڑی نعمت ہے اور دوسرا یہ کہ کسی چیز کو حاصل کر لینا کمال نہیں بلکہ حاصل شدہ آزادی کو ترقی کے راستوں پر روا دوا کرنا اصل کمال ہے۔ یہ دن ہمیں پیغام دیتا ہے کہ جدید دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے غیرت اور خودداری کی پاسداری کرتے ہوئے اس وطن کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان اور کشمیری کے الگ الگ نظریات میں بٹنے کی بجائے ایک پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کریں۔ مختلف فرقوں اور مسلکوں میں بٹنے کی بجائے ایک مسلمان قوم بن کر توحید کے پرچم کو بلند کریں۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ آپ میں سے ہر کوئی جس بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے اپنے آپ کو ایمانداری اور وفاداری کے جذبے کے تحت اس وطن کی تعمیر کے لیے وقف کر دے۔ یوں 22 کروڑ عوام کا بہرے برقرار اس عظیم ملک پاکستان کی بنیاد کا اس پورا حق ادا کر سکے گا۔ آخر میں آپ کو قائد اعظم کی 3 عظیم رہنمائی اصول یاد دلانا چاہوں گی: اتحاد، ایمان اور تنظیم۔
اس بات کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔